تو یہ بتا دیں کہ آج جو بجٹ جس طرح پیش کیا گیا اپوزیشن نے، یہ روایتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف بجٹ پیش کرتی تھی تو اس ٹائم جو موجودہ حکومت ہے اس ٹائم یہ اپوزیشن میں تھی، احتجاج کرتے تھے، ایک جو روایتی قسم کا احتجاج، روایتی قسم کی جملہ بازی وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو کیا حالات تھے ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ بھی آ سکتا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حالات تو بڑے نارمل ہیں۔ دیکھیں جتنے مشکل حالات جب پاکستان تحریک انصاف کو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اس سے زیادہ مشکل حالات تو نہیں ہے۔ ہمیں $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا، تاریخی قرضے تھے ہر لحاظ سے، اور 1.25 سال بعد تقریباً کووڈ آ گیا تھا جو کہ دنیا کی سب سے بڑی وبا تھی، جب تمام دنیا کی اکانومیز شرنک کر گئی تھیں۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں جس کی اکانومی تب شرنک نہیں کی تھی، تو تب دنیا کو اپنے بہت زیادہ قرضے لینے پڑے اپنی اکانومیز کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے۔ اس سے برے حالات تو نہیں تھے۔ حالات تو ہم نے دیکھا کہ 2022 اپریل کے بعد پاکستان کے خراب ہونا شروع ہوئے معاشی طور پر۔ میں آپ کے سامنے دیکھیں اکانومی کی اچھی چیز یہ ہے کہ اس پہ آپ ڈیٹا کے ساتھ، آپ نمبرز کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ بالکل دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جب ہماری حکومت ایک حکومت انسٹال کی گئی سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کر کے لوگوں کے ضمیر خرید کے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے جو اس سال معیشت 6.3% پہ گرو کر رہی تھی، اس سے پچھلے سال 6% پہ۔ یہ 20 سال بعد ایسا ہوا تھا کہ 2 لگاتار سال معیشت 6% پہ گرو کی تھی۔ اس سے پہلے 2004-05 اور 2005-06 میں یہ ہوا تھا، اس کے بعد 20 سال ایسا نہیں ہوا تھا، تقریباً 19-20 سال۔ تو معیشت تو آگے بڑھ رہی تھی۔ ہماری جو GDP کا میں نے آپ کو بتا دیا، انٹرسٹنگلی جو ہمارے آخری سال جو 2021-22 کی جو اکنامک گروتھ تھی، یہ جو 3 سال کی جو ٹوٹل اکنامک گروتھ ملا لیں، 3 سال اکٹھے کر لیں تو یہ 4.5% بنتی ہے تقریباً 4.5۔ اچھا، آج جو آپ نے بجٹ دیکھا ہے اس میں کون کون سے سیکٹر ایسے جہاں بہتری ہو سکتی تھی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے بھی پورا ورک کیا ہوگا کہ اپوزیشن پارٹی کی پلاننگ کی ہوگی، پورا جب اکنامک سروے آیا اس کو دیکھا ہوگا، آج بجٹ کی سپیچ بھی آپ نے سن لی، تو کون کون سے شعبہ جات ایسے ہیں جہاں حکومت بہتری کر سکتی تھی؟ کیا ریکمنڈیشن؟ دیکھیں ہم تو اب کسی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ سے اب بات کر لیں، وہ کو بتائے گا کہ جو GDP کی جو شرح نمو تھی وہ 2% میکسیمم سے اوپر نہیں تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اب انہوں نے نمبر جہاں ہر جگہ یہ ہیر پھیر کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کیا، لیکن ہم ان کے نمبر کو بھی اگر مان لیں تو میں نے کہا کہ یہ جو 3 سال کی جو ایوریج جو ایگریگیٹ گروتھ ہوتی ہے، اگر 3 سالوں کو ایوریج کر لیں جب سے یہ آئے ہوئے ہیں، پاکستان کی 1.65% اکنامک گروتھ ہے، جو پاکستان کے 78 سالوں کے کسی 3 سالوں کے اندر یہ لوئسٹ اکنامک گروتھ ہے۔ تو مجھے بات بتائیں، ٹیکسز آپ نے 3 سالوں میں ڈبل کر، دیکھیں اکنامکس کا پرنسپل یہ ہے کہ جب ٹیکسز اس حساب سے بڑھتے ہیں تقریباً چلیں آپ ڈبل ریٹ ہو سکتا ہے جو آپ کی معیشت کی گروتھ کا ریٹ ہو۔ معیشت تو سکڑ رہی ہے، معیشت تو بڑھ نہیں رہی، اور ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اور ٹیکسوں کی بھرمار میں آپ کو بتاؤں کیسے ہیں۔ دیکھیں پیٹرولیم لیوی جو ہمارے دور کے اندر 15 سے 17 روپے پر لیٹر ہوتی تھی، اس سال انہوں نے 80 روپے پیٹرولیم لیوی فی لیٹر جو کیپ تھی وہ ختم کر دی، وہ اب 100 روپے تک اب وہ 100 روپے سے اوپر چلے جائے گی۔ دیکھیں جو ایک بیسک پرنسپل ہے، جس ریٹ سے آپ کا پیٹرولیم کی پرائسز اور یہ ٹیکس بڑھائیں گے، مہنگائی اس سے ڈبل سپیڈ سے بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیے گا انفلیشن اس سال ہوئے گی۔ دوسری چیز یہ تقریباً 1300 روپے اس سال اکٹھا کیا، جو پچھلا سال ابھی 30 جون کو جو سال گزرے گا، اور اس کے بعد جو اگلے سال چنی دیا کہ پر لیٹر 100 روپیہ لیٹر۔ دیکھیں آپ کا جو مزدور ہے، کسان ہے، آپ کا جو موٹر سائیکل والا ہے، چنگچی والا ہے، رکشے والا ہے، ایک تو ان کی جو ان کے لیے مہنگائی ہوگی۔ اس کے بعد جو آپ کی بجلی کے نرخ ہیں، کیونکہ آپ کی جو بہت بڑی جو تعداد ہے آپ کے جو پاور پلانٹس کی ہیں وہ اس پہ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، تو وہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ جو ڈائریکٹلی جتنی کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک چیز میں ایڈ کر دوں، یہ ایک بڑی چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی انفلیشن جو ہے وہ بڑی نیچے آ گئی ہے۔ ایسے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انفلیشن کا دیکھیں جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں ان میں انفلیشن تقریباً 30% انفلیشن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر یہ جو کہہ رہے ہیں لوئسٹ ہے، اور بھائی پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر 2 کنزیکٹیو ایئر 30% انفلیشن کبھی بھی آج تک نہیں ہوئی تھی، جنگوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب انفلیشن اتنی ہائی جاتی ہے تو اس کے بعد لوگوں کی کیونکہ قوت خرید ختم ہو جاتی ہے تو چیزوں کی جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ نیچے آنی شروع ہوتی ہے، اس لیے وہ قوت خرید بھی لوگوں کی کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ 3 سالوں کے ایوریج انفلیشن ریٹ بھی لینا، وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ہے، وہ بھی 22% بنتا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ حکومت کریڈٹ کسی طرح انفلیشن ہے، جی ڈی پی گروتھ انہوں نے دیکھیں جی ڈی پی گروتھ انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا 4.5%۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے پچھلے ہم نے 3 سالوں میں جتنا جی ڈی پی کا ٹارگٹ ہم نے رکھا تھا ہم نے اسے اوور اچیو کیا، ہم نے اسے اچیو کیا۔ انہوں نے جتنا 3 سالوں میں جی ڈی پی کا ٹارگٹ رکھا
हमेशा तकरीबन उसका आधा भी इन्होंने अचीव नहीं किया। तो ये जो बजट स्पीच थी, देखें ये तो मुझे पिछले साल की बजट स्पीच जो औरंगजेब साहब आज कह रहे थे बड़ा मेरे लिए तारीखी लम्हा है कि मैं दूसरा बजट पेश कर रहा हूँ, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। अगर किसी को आप स्पीच सुना दें, उसे बताएं ना कौन से साल की, वो कहेगा ये वही। सारी चीजें आपको सेम लग रही है और बिल्कुल IMF का ये बजट था।